عشاء دی نماز رکعتاں 17 قرآن میرے ہاتھ سے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا کہیں مولوی کے پوچھو، کہیں مولوی کے جیڑا دین اللہ نے یوم عرفہ نبی کریم علیہ السلام تے مکمل کیتا ہا او مکمل شدہ دین عشاء جہاں 17 رکعتاں موجود ہی کہیں ثابت کرو، کہیں نہیں۔ 4 فرض پڑھنے نہیں عشاء دے، 2 سنتا پڑھنے نہیں عشاء دے فردے دے بعد، 3 وتر پڑھنے، 3 تے 2 5 تے 4 9 رکعتاں پڑھو، اللہ لا خیر صلاح ونجو ٹائم نال سمو، 17 والا جانے تے اوندا کم جانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین کرام، گزشتہ دنوں بعض احباب کی معرفت ایک کلپ دیکھنے کو ملا جس میں ایک قابل قدر عالم اس بات پر زور دے رہے تھے کہ عشاء کی نماز کی کل رکعات وہ 17 نہیں بلکہ 9 ہیں۔ اس سلسلے میں 2 گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا 9 رکعات کا ارشاد فرمانا کیا اس بات کی تائید سمجھی جائے کہ وہ احناف کی تحقیق کے مطابق دلائل کی روشنی میں وتر کی 3 رکعتوں کے قائل ہیں؟ اگر وتر کی رکعتیں 3 ہوں گی تو 9 بنے گی، اگر یہ 1 ہوگی تو پھر 7 کا قول کرنا پڑے گا، 9 کا نہیں۔ نمبر 2، جہاں تک عشاء کی نماز کا تعلق ہے، بحمداللہ ہمارے پاس وافر تعداد کے اندر دلائل موجود ہیں۔ احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر، صحابہ کرام کے عمل کی روشنی کے اندر بڑے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ عشاء کی نماز کی کل رکعات وہ 17 ہیں۔ عشاء کی نماز کے فرض سے قبل 4 رکعتوں کے متعلق سیدہ طیبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت، امام وقت عبداللہ بن محمود موصلی متوفہ سن 683 ہجری اپنی شورى آفاق کتاب الاختیار کے صفحہ 119 پر نقل کرتے ہیں کہ کان یصلی قبل العشاء 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعات پڑھتے تھے۔ الاختیار اتنی مضبوط کتاب ہے کہ صاحب بحر الرائق نے بھی الاختیار کے حوالے سے اپنی کتاب میں عشاء سے پہلی 4 رکعتوں کی روایت نقل کی ہے۔ نمبر 2، تحتاوی اس کے صفحہ نمبر 213 پر بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہی روایت کہ آپ کی ذات بابرکات عشاء سے قبل 4 رکعات پڑھتے تھے موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر محدث جلیل امام وقت شیخ مروزی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفہ ہیں 294 ہجری کے، اپنی شورى آفاق کتاب قیام اللیل کے صفحہ 58 پر حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ان سے نقل فرماتے ہیں کہ کانو یستحبون 4 رکعات قبل العشاء۔ یہ اب سعید بن جبیر کا یہ کہنا صحابہ کرام کے متعلق ہی ہے، کیونکہ سعید بن جبیر تابعی ہیں اور کثیر تعداد کے اندر صحابہ کرام سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے۔ تو حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں اصحاب رسول عشاء کے فرض سے پہلے 4 رکعات کو پسند فرماتے تھے۔ جہاں تک عشاء کے فرضوں کا تعلق ہے وہ تو بحمداللہ العزیز متفق علیہ ہے، 4 پہلی رکعتیں اور 4 فرض 8 ہو گئی۔ اب رہا عشاء کی نماز کے بعد 2 سنت مؤکدہ اور 2 سنت غیر مؤکدہ کا پڑھنا۔ آپ اس کے لیے ابو داؤد شریف جلد اول صفحہ نمبر 185 پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد گرامی دیکھ سکتے ہیں۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لاتے ہیں تو الا صلی 4 رکعات، حضرت 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، 2 سنت اور 2 نفل، تو اب یہ کل 12 رکعتیں ہو گئی۔ رہا معاملہ وطروں کا، اس کے متعلق آپ صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 261 اٹھائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ ثم اوتر بثلاث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعات وطر پڑھے، 12 اور 3 15 رکعتیں ہو گئی۔ رہی 2 رکعات وطروں کے بعد، اس کے لیے آپ ترمذی شریف جلد اول صفحہ 87 پر سیدہ طیبہ ام سلمہ صلوات اللہ علیہا ان کی روایت دیکھ سکتے ہیں کہ اماں جی فرماتے ہیں کان یصلی بعد الوتر رکعتین، کہ رسول اللہ وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو ناظرین گرامی قدر،
یہ کل 17 رکعتیں ہو گئی۔ میرے چند معروضات نہ تو کسی پر اعتراض کرنا مقصود ہے اور نہ ہی جواب الجواب کی انتظار ہے، صرف اپنے احباب کو میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اسلاف سے منقول جو نماز پڑھتے ہیں یہ مسنون نماز ہے، اس کے دلائل الحمدللہ موجود ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم کوتاہ نظر ہوں، ہمیں کوئی روایت کوئی دلیل نظر آئے نہ آئے، لیکن اکابر کی نظر کے اندر ان چیزوں کے دلائل موجود ہوتے ہیں، لہذا بڑی تسلی کے ساتھ اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ 17 رکعتیں پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت سے نوازیں، اللہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشیں اور بدعات سے اللہ تعالی محفوظ فرمائیں، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔